نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کچھ نہیں۔ اور اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تمہارا ہم سفر ہی تمہارا سکون ہے، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ اپنی محبت کو نکاح سے حلال کرو، ورنہ خوبصورت جسم تو اچھے داموں میں بھی مل جایا کرتے ہیں۔ نکاح۔ کسی نے پوچھا برکت کس میں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، صرف اور صرف نکاح میں۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں بلکہ محبت کا رشتہ ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگیں تو دنیا کا مقابلہ کیا خاک کریں گے؟ نکاح از پروٹیکشن۔ میاں بیوی کا رشتہ۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے ہی تو بنایا ہے۔ محبت انسان کو ہی کی جاتی ہے، لیکن محبت کی منزل سڑک، پارک، ہوٹل نہیں بلکہ نکاح، عزت اور گھر کی چار دیواری ہوتی ہے۔ جب مرد کا نکاح من پسند عورت سے ہوتا ہے تو وہ اسے جنت کی حوروں سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ محبت ہماری جیت جائے گی جس دن ہمارا نکاح ہوگا۔ 3 لفظوں کا عشق رہنے دیجئے، 4 لفظوں کا نکاح کیجئے۔ عشق بھی کوئی کرنے کی چیز ہے، دل بڑا کیجئے، نکاح کیجئے۔ نکاح۔ The simplest nikah is the most blessed nikah۔ نیت اگر نکاح کی ہو تو محبت حرام نہیں ہوتی۔ نکاح سے پہلے بچوں کی مرضی ضرور پوچھا کریں۔ آپ نبی کے امتی ہیں، زمانہ جاہلیت کے کافر نہیں۔ دعا ہے ہر محبت کی منزل نکاح ہو۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں، اور سایہ کے بنا انسان تنہا ہو جاتا ہے۔ دعا ہے ہر محبت کی منزل آف نکاح۔ نکاح کا مطلب۔ نکاح ایک دوسرے کو زندگی کے ساتھ کے طور پر قبول کرنا ہوتا ہے، بدلنا ہرگز نہیں۔ اور قبول کرنے کا مطلب ایک دوسرے کی شخصیت کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت گلے لگانا ہے۔ تربیت کرنا، پرانی دیوار گرا کر نئی بنانے کی کوشش میں لگ جانا ہرگز نہیں ہے۔ ماں باپ سے ملتی ہیں شوہر کی اجازت لے کر، بیٹی بیاہ دی جاتی ہے تو حقدار بدل جاتے ہیں۔ من پسند شخص۔ ایک ڈپریسڈ انسان کے لیے ہر نصیحت و تسلی بیکار ہے۔ اگر کوئی شخص سہارا دے سکتی ہے تو وہ ہے من پسند شخص کا اس کے ساتھ رہنا۔ نکاح اللہ کا بنایا ہوا بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے۔ نکاح۔ الحمدللہ یونائٹڈ ان دنیا، انشاءاللہ ول یونائٹ ان جنہ۔ نکاح۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، میں تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میاں بیوی کا رشتہ۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ جو آپ سے محبت کی صفائیاں اور ثبوت مانگے تو اسے وہیں پر چھوڑ دو، کیونکہ جس کو یقین ہو وہ ثبوت نہیں مانگتا، اور جس کو شک ہو وہ ثبوت پر بھی ثبوت مانگتا رہے گا، اور شک ایسا روگ ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ I will ask Allah to see you twice, once here and once in the paradise۔ اور جنہیں اللہ ملا دے انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اسلام میں محبت کرنا گناہ نہیں، جس سے محبت کرو اسی سے نکاح کرو۔ آپ سے پاکیزگی کا تعلق ہے، آپ تو تہجد کی دعا ہے میری۔ اپنے پسندیدہ انسان کو کسی اور کے نکاح میں دیکھنا اذیت کی آخری انتہا ہوتی ہے۔ حقیقی مرد کے لیے تنہا عورت موقع نہیں، ذمہ داری ہوتی ہے۔ بے حیائی کی ٹھنڈک ہے، پردے کی گرمائش بہتر ہے۔ نکاح محبت کا سب سے بڑا اظہار اور ثبوت ہے۔ تم اپنی بہو کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تمہاری بیٹیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔
انشاءاللہ۔ نکاح محبت کی اصل بنیاد ہے۔ وہ اتارتی رہی کپڑے محبت سمجھ کر، اس نے ایک جھٹکے میں اسے طوائف کہہ دیا۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہوتا ہے۔ جو آسمان سے طے ہے وہ تہہ دل سے قبول ہے۔ نبھانے کی چاہت۔ نبھانے کی چاہت اگر دونوں طرف سے ہو تو کوئی رشتہ ناکام نہیں ہوتا۔ نکاح نامے پر تمہاری سنگت کے اعتراف میں دستخط کرتے ہوئے میرے دل چپکے سے کہہ گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ محرم، میں انتظار میں ہوں وہ محرم بن کر سامنے آئے اور مجھ سے اظہار محبت کرے۔ مجھے وقتی محبت نہیں چاہیے، مجھے دونوں جہاں میں اس کا ساتھ چاہیے۔ آمین۔ تیری روح کا میری روح سے نکاح ہو گیا ہو، جیسے تیرے سوا کسی اور کو سوچنا تو گناہ لگتا ہے۔ And we created you in pairs۔ عورت کا پردہ کرنا شہید کا خون سے بھی افضل ہے۔ اظہار محبت۔ دنیا میں صرف ایک ایسی محبت ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند سے بیوی کی محبت ہے۔ اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اس سے اظہار کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے، ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر کی رونے والی حالت ہو جاتی ہے۔ نکاح آدھا دین ہے۔ کسی لڑکی کی طرف ہاتھ اسی وقت بڑھاؤ جب اسے بیوی بنانے کی ہمت رکھتے ہو، صرف جانچنے کے لیے اور معیار پہ پورا نہ اترنے پر دھتکارنے کے لیے نہیں۔ جہیز کیا ہوتا ہے اس باپ سے پوچھو جس کی زمین بھی چلی گئی اور بیٹی بھی۔ نماز شکرانہ۔ رسم منہ دکھائی تو سبھی کرتے ہیں، ہم نماز شکرانہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے۔